بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہم پچھلی کلاس میں 8واں پارہ ولو اننا پڑھ رہے تھے، جس میں سورہ اعراف بھی ہمارا شروع ہو چکا تھا۔ پچھلی کلاس میں آخر میں ہم نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا تھا، اب اس کو آگے ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم رہو اور آپ اور آپ کی بیوی یعنی کہ زوج محترمہ آپ کی وائف دونوں رہو جنت میں، فَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو کھا سکتے ہو، ولا تقربا سب جگہ سے اب جو چاہیں کھائیں، لیکن ہاذہ شجرتا یہ ایک درخت تھا، ایک اس کو جو ہے نا ٹری تھا، تو وہاں پہ جو ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ فتکونا من الظالمین، پس تم ہو جاؤ، اگر تم یہاں یہ کام یہ کریں گے تو تم کیا ہے ظالم ہو جائیں گے، یعنی کہ نامناسب کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ اب کیا کیا شیطان جو ہے نا، کیا گیا پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے، شیطان نے کیا کرا، شیطان ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کا پردہ کا بدن، جو ان کے کپڑے جس قسم کے وہاں پہ تھے، وہ جو ہے نا ایک دوسرے پوشیدہ تھے، آپ کے جو یعنی قسم کا لباس ان کا جو ہے نا پہنے ہوئے تھے، وہ من سوآتہما ان کے ستر کی چیزیں ڈھکی ہوئی تھی۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ، اور وہ بولا تمہیں منع کیا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے، کون شیطان یہ کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے یعنی کیوں منع فرمایا ہے، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ۔ وہ وسوسہ یہ ڈال رہا ہے کہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں منع کیا ہے، پتہ ہے کیا؟ تو یہ لوگ بولے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو کیا ہو جائیں گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، اور تم کیا کریں گے، او تکونا من الخالدین، اور تم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنے والے، جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ وخاصمہما، پھر کیا کرا، اس نے قسم اٹھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے کیا ہے نصیحت دینے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی، تمہاری بھلائی کا یعنی میں بھلائی کرنے والا ہوں تمہاری، تم میری بات مان جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے شیطان کی کارروائی، جب ابلیس شیطان نکال دیا گیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، ان سے جو ہے نا بات کی، جیسا کہ ان آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور وہاں جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس جو ہے نا درخت کا پھل نہ کھانا، بلکہ اس کے پاس تک نہ جانا اور نہ نقصان اٹھا، ورنہ کیا ہوگا، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ابلیس چونکہ حضرت آدم کی وجہ سے ملعون اور متردد ہو چکا تھا، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر کے اس کو نکال دیا تھا، اس لیے اس کے دل میں کیا تھی، حسد اور جلن تھی، اور اس کے دل میں انتقام لینے کی آگ سلگ رہی تھی آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم کی یہ نعمت اور کرامت دیکھ کر حسد اور انتقام کی آگ اور بھڑک گئی، اس لیے عداوت اس فکر میں پڑا کہ کس طرح مکر اور فریب سے ان کو اس عیش و عشرت و اعلیٰ مقام سے علیحدہ کرایا جائے۔ جنت میں ہیں یہ لوگ، عیش و عشرت میں ہیں، تو حسد اور جلن میں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رتبہ دے کے رکھا ہے، تو جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ ان کو وہاں سے میں نکلواؤں،
انہیں بھی جو ہے نا یہ عیش عشرت کی زندگی سے نکالو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ادھر کچھ قرائن سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ مقام چھوڑ کر ایک دن دنیا میں جانا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہے نا یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے دنیا میں جانا ہوگا، کیونکہ زمین کی مٹی میری فطرت میں داخل ہے، کیونکہ مٹی سے بنایا گیا تھا تو میں جو ہے نا پھر اسی زمین میں جاؤں گا۔ بتقاضۂ فطرت ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میرا خمیر یعنی جو چیز لے کے بنائے تھے آدم علیہ السلام وہ مٹی تھی، وہ زمین کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ زمین کی طرف کھینچ کے چلے جائیں گے۔ اور جو ہے فرشتے خلافت عرضی یعنی کہ اس میں بڑا بنائے تھے، جب شیطان جب پورے تھے اس میں تو وہ لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ خلافت دی تھی، ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دی تھی، اور اب جو ہے نا آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کا اعلان ہوا ہے، اسی کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا ایک نہ ایک دن خلافت کو ادا کرنے کے لیے مجھے زمین پر اترنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جنت کی طرف سے ایک کھٹکا لگا ہوا تھا، ہمیشہ جنت میں رہنے کا ان کے دل میں جو ہے نا ایک کھٹکا رہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب شیطان نے ان کے جنت میں سے نکالنے کے لیے جو بہکایا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کے پھل میں سے ممانعت کیوں کی گئی ہے، ابلیس حضرت آدم اور بی بی حوا سے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ تم یقین کرو میں تمہارا بھلائی کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہیں لیے اچھی چیز سوچنے والا ہوں۔ اللہ نے تمہیں درخت کے پھل کھانے سے محض اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اس کو کھا کر کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے مستغنی، یعنی کہ فرشتے کو جو ہے نا نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ چیزیں صرف وہ جو ہے کیا کرتے ہیں وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ان کی غذا کیا ہے؟ تسبیحات ہے ان کی غذا فرشتوں کی، اور فرشتوں کی طرح اطاعت، ہمیشہ وہ اطاعت کرتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں سے بنایا کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اور تمہاری طبیعت اور مزاج بن جائے گا، یعنی کہ تم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تم کھانے پینے کی حاجت نہیں رہے گی، تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے۔ اور معصیت کا یعنی وہ گناہ کرنے کا بھی تم میں جو ہے نا، میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ گناہ کا بھی ان میں کر نہیں سکتے تھے، وہ گناہ، وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی تھی کوئی گناہ کی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئی گئی، کیونکہ اس کے پھل کے کھانے کی دو خاصیتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حال قرآن پاک کی دوسری آیت میں موجود ہے، کس طرح حضرت آدم کا خمیر یعنی مٹی سے تیار کیا گیا اور آپ کا جسم بنایا گیا، اس میں روح اللہ نے پھونکی، فرشتوں کو پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے نوازا گیا، انہیں علم بھی دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں علم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا آپ سے تو آپ پورے بتائے تھے، جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا، فرشتے وہ نہیں بتا پائے تھے، تو جو ہے نا علم دیا سے نوازا۔ چنانچہ پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے تھے، وہ اکیلے تھے، بہت دن تک جو ہے نا سنگل رہے تھے، مگر ان کی طبیعت فطرت کسی ہمدم یعنی کسی ساتھی کی نظر آتی تھی، وہ اکیلے تھے تو ان کو کوئی ساتھی کی جو ہے نا طبیعت میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کو کوئی ساتھی میرا بھی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اپنا ساتھی پا کر بے حد مسرور ہوئے اور بڑا اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت حوا کی پیدائش تفصیل قرآن پاک میں نہیں بتلائی گئی، البتہ بعض احادیث میں ہے۔ حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پھسلی سے، جو رب جو ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ کی رب سے بنائی گئی تھی۔ 1100 ہجری میں مراکش میں ایک زبردست صاحب کشف جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا کشف کے ذریعے چیزیں پتہ کرتے ہیں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے احوال میں حضرت حوا کی بھی پیدائش کا حال اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو آپ کی پسلی میں برم سا ہو گیا، تھوڑی سی پسلی رب جو ہے ان کی سوج گئی، جس میں آدمی کے سر جتنا ایک بڑا پھوڑا سا بن گیا، کچھ جو ہے نا اس کے بعد کیا ہو گیا، وہ ایک آدمی کا سر جیسا ہوتا بچے کے سر کے ویسا ایک جو ہے نا پھوڑے جیسا بن گیا، جس میں سے پھٹ کر ایک چھوٹا سا ڈھانچہ نکلا اور زمین پر گر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اسے اپنی شکل کا پایا اور اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جنت کی ہوا اور جھونکے اس ڈھانچے کو لگتے رہے، جس سے اس میں بہت جلد نشو نما ہو گیا، وہ بہت جلدی جو کیا ہے بڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے
اور دیکھتے کہ ڈھانچہ بہت جلد بڑا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس سے کیا ہوا، دل لگنے لگا ان سے، اور اس کے پاس بیٹھتے۔ اللہ نے اس ڈھانچے میں عقل ڈال دی اور اس نے حضرت آدم سے بات کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا، ملائکہ نے کہا کہ صبر کرو جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پڑھنا، اور ایک روایت میں 20 بار آیا ہے، یعنی کہ آپ کے مہر کا جو ہے نا آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے۔ حوا علیہ السلام کو جو ہے نا ان کا مہر رکھا گیا تھا۔ مہر میں کیا دیے فرشتے بولے کہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھیے یا 20 دفعہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں، جہاں چاہے رہیں اور جہاں سے چاہے کھائیں پئیں، کوئی بھی پھل کھانا ہے کھائیں، بلکہ اور ایک جگہ بتائے جس کے قریب نہ جانا، بلکہ وہی جو ممنوع پھل تھا۔ اور جو ہے کیا کرے طور پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ درخت جو تھا وہ گیہوں کا درخت تھا، بعض نے انجیر لکھا ہے، بعض نے انگور گریپس کا لکھا ہے۔ بہرحال اس میں اتنی ڈیٹیلز میں ہم کو یعنی کہ علماء نے جو لکھا ہے اس پہ ہم کو اکتفا کرنا چاہیے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ۔ اب کیا ہوا، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ بدن سے نکل گیا، جو ان کے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے جو ہے سطر ڈھکا ہوا تھا، کپڑوں کی طرح جو چیز ڈھکی ہوئی تھی جیسے کپڑے ہمارے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے ان کے اتر گئے، ایک دوسرے کے طرف جو ہے نا بے پردہ ہو گئے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، جوڑ کے رکھنے لگے، پتے رکھنے لگے اپنی شرمگاہوں پر۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہیں کر چکا ہوں؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پھر دونوں کو رب نے پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس متعلق، اس درخت کے متعلق، وَأَقَلُّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہا تھا تم سے بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قَالَ، پھر یہاں کیا بولے وہ آدم علیہ السلام، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ بھی اللہ نے انہیں یہ سکھائی تھی، جب کوئی کیا ہے ظلم کر لے گناہوں سے تو انفسنا، ہم نے ظلم کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور کیا ہے اگر آپ ہم کو معاف نہ کر دیں، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہ جو ہے نا اللہ نے سکھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا، کہ وہ جو ہے جب گناہ ان سے ہو گیا، جو اللہ نے جو منع کیا تھا وہ چیز کو جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو جو ہے یہ دعا سکھائے تھے، قَالَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ ممنوع پھل کھانے کا نتیجہ، جو اس کو روک نہیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، اس کو کھانے کا کیا انجام ہوا، یہاں تھوڑا ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا نے ابلیس کے بہکاوے اور فریب میں آ کر یہ جو ہے اس کو جو نہیں کھانے کا کرے تھے، اس کو جو بین کرے تھے، اس کو وہ کھا لیے۔ اس کام کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھے تھے، وہ سمجھے تھے کہ اگر ہم یہ کھا لیں گے تو فرشتے بن جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کھا لیا تھا۔ اس کھانے کا انجام کیا ہوا وہ آیت میں بیان فرمایا کہ بتایا گیا، جس وقت انہوں نے درخت کو چکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا لباس ان کے بدن سے نیچے گر گیا، اور ان کی جو ہے شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں۔ اب یہ شرم کے مارے جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنا بدن ڈھانکنے لگے، پہلی سی حالت ہی نہ رہی، احساسات بدل گئے، کچھ کے کچھ ہو گئے، اب جیسے اب یہ ہو گئے تو اب چیزیں شرم آنے لگی، اور ایک عجیب ندامت کرنے لگے، اور کیا ہے حیرت ہونے لگی ان کو یہ اپنے کام سے۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ کیوں اب جو ہے کی طرح کیسے کھڑے ہو، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے کیوں اب ایسے ٹھہرے ہو، کیوں نے میں تم کو نہیں بتایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں سب بتایا تھا لیکن تم نے یہ کیا۔ اس کے بعد چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا
احساس ہوا، علم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بات یاد دلائی جو بھول گئے تھے۔ ابلیس کا دشمن ہونا، اس پر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو نعوذ باللہ ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ اس وقت دونوں کیا کرے، یہ دعا کرنے لیے جو ابھی ہم نے پڑھا، ربنا ظلمنا۔ ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ یہ دعائیں اپنی نماز میں بھی، نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس میں یہ ہمیشہ شامل حال رکھنا۔ ربنا ظلمنا کہہ کر بارگاہ خداوندی میں کیا کرے، وہ معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، روتے جاتے تھے اور آہیں بھرتے جاتے تھے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ شیطان کی طرح اپنی غلطی کی تاویلات کے پردے چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ شیطان جیسے اللہ کے حکم کی جب نافرمانی کیا تھا، اللہ نے انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا تو وہ تعویل کر رہا تھا، وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کیوں کروں، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا بناؤں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا ایک پوائنٹ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوری ایکسیپٹ کر لے کہ اللہ سے معافی مانگ لینا ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ نہیں کرنا ہاں بھائی اب جیسے بعض چیزیں میں تھوڑی سی ہٹ کے بات بتا رہا ہوں لیکن دین کی بات ہی ہے، جیسے اب کوئی بندہ جو ہے نا داڑھی کو برا سمجھتا ہے، کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پہننے کو بہت برا سمجھتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے بھی جو جتنے شریعت کے اعمال ہیں جس کو برا سمجھتے ہیں، آپ اگر سے ایک حد میں اس کو برا نہیں سمجھنا، اسے سمجھنا کہ سنت ہے لیکن میری کمزوری ہے، میں اس کو نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہاں تک ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو برا سمجھیں یہ تو دین میں غلط ہے یا یہ دین میں ہونا نہیں چاہیے، یہ تو پرانے دور میں تھا، اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ پکڑ آنے والی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہیلا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں جو چیز ہم کو بتائی گئی، شریعت میں جو چیز بتائی گئی ہے اس کو ہمیں پسند ہے یا نہ ہے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو یہاں بھی کیا کرے، آدم علیہ السلام جب پتہ چل گیا کہ میری غلطی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے روکا تھا، تو جو ہے نا اس کے ہیلے بہانے کرنے نہیں لگے بلکہ وہ ندامت اور شرم سے جو ہے نا اپنی غلطی کا احساس کیا۔ بلکہ بھول چوک اس کی باعث ہے، کیونکہ وہ بھول چوک اس نے ڈالا بھٹکایا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کھا لیا تھا، وہ پھل کو کھا لیے تھے وہ لوگ۔ تو یہاں پہ ربنا ظلمنا میں ظلم کے معنی کیا ہیں؟ حضرت آدم کے اس قول ربنا ظلمنا انفسنا میں ظلم سے گناہ اور جرم کے معنی مراد ہیں۔ ظلمنا ظلم یہاں پہ کیا ہے مراد؟ گناہ کے یا اللہ کی جو نافرمانی کے اس کے معنی ہیں۔ ظلم کے اصل معنی نقصان، کمی، کوتاہی کے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی کے پیداوار میں ذرا کمی نہ ہوتی ہے۔ تو یہ دعا سکھائی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا کی وجہ سے، اس دعا سے ان کو معاف کر کے پھر جو ہے زمین سے پہ پہنچا دیا تھا۔ وہ آگے آیتوں میں پھر آئے گا، ہم اس کو وہاں پہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بعض دوسرے بعضوں کے دشمن رہو گے، تمہیں نیچے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گے، اور تمہارے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، زمین کو کیا ہے تمہارے رہنے کے قابل بنا دی گئی ہے، اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک، یعنی ایک ٹائم لمٹ تک آپ کے لیے اس میں نفع رہے گا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اس میں اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ کیا ہے اب اللہ تعالیٰ وہاں سے ان لوگوں کو بھجا رہا، بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے اس میں جو ہے نا بنا دیے ہیں، اور وہاں پہ ہی رہنا ہے، تم کو وہاں پہ جینا ہے، وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں آپ کو رہنے کے قابل ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل، حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم یعنی تمہاری اولاد باہم بعض سے جو ہے نا دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور کھانے پینے رہنے کی جگہ بنا دی گئی، تم یہیں جیو گے اور یہیں مرو گے۔ آگے جیسے دنیا میں عمل ہوگا ویسے ہی ٹھکانے پر جانا ہوگا، نیک عمل ہوگا تو پھر اسی جنت میں آ جاؤ گے، اور اگر شیطانی چکر میں پھنسے رہے اور نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے بنو اسرائیل انسانوں کو یہاں یہ جتلانا مقصود ہے کہ دیکھ لو حق تعالیٰ کی مخالفت کا نتیجہ کس قدر برا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بات کو نہ ماننے کا کتنا بڑا یعنی کہ نقصان ہے۔
اور ابلیس تمہارا پرانا دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور کیا ہے خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آپ کی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا آپ کے لیے، اس نے تمہیں گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، ہمیشہ آپ کو جو ہے نا اللہ کے راستے سے ہٹانے کا اس نے طے کر رکھا ہے، اور اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس کا نمونہ بھی دکھا دیا، اور حضرت آدم نے جو دھوکہ کھایا اس کا خمیازہ بھی بھگتا، انہوں نے جو دھوکہ کھایا تھا اس کا جو ہے اس کا نقصان بھی اٹھائے تھے۔ یہ ہم کو عبرت کے لیے ہے تاکہ ہم آگے اپنی زندگی میں جو ہے نا شیطان کے وسوسوں سے بچ کے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے جنت میں جانے کے ہم لائق بن جائیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے، اللہ نے لباس بنایا تاکہ تم اپنے جسم کو ڈھانکو، اپنے جو ہے نا ایسے باڈی پارٹس کو، ہڈن باڈی پارٹس کو چھپا کے رکھو، اور موجب زینت یعنی کہ آپ کا کیا کہتے ہیں، آپ کے زینت بخشی ہے، آرائش بخشی ہے، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اصل لباس تو کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر چلنا، اصل تقوی تو وہ ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، غور کریں ان چیزوں پہ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کیا ہے یہاں پہ؟ اے اولاد آدم کی شیطان تم کسی خرابی میں نہ ڈال دے، شیطان تم کو جو ہے نا بہکائے نہ، تم کو بری چیزوں میں نہ ڈال دے۔ اس نے تمہاری دادا دادی کو تمہارے ماں باپ سے جنت سے نکالا، یعنی کہ تمہارے دادا دادی سے مراد جو ہے آدم علیہ السلام کو کیا کرا؟ وہ جنت سے باہر کرا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اتار دیا ان سے ان کے لباس تاکہ ظاہر کر دے ان کے ستر۔ انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، اور کیا اتار دیا ان کے، اور کیا ہے ان کا پردہ کا بدن بھی کھول دیا، اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، انہی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے زیادہ جو ایمان والے نہیں ہوتے، یا پھر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ آیت میں آدم کو خطاب کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم، شیطان نے اپنی فتنہ پروری سے تمہارے دادا دادی کو جنت سے نکلوایا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کے فتنے میں پڑ جاؤ اور اس کی پیروی کرنے لگو، اللہ ہم سب کو بچائے، اور وہ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ شیطان ہمیں نظر تو آتا ہے، شیطان ہم کو نظر تو نہیں آتا ہے، کیسے ہمارے پاس آ سکتا ہے اور کیوں کر ہم کو بھٹکا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شیطان اور اس کی جماعت تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، شیطان ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس لیے تم ان سے، ان کے مکر، ان کے جو ہے نا چالوں سے غافل ہو، مگر وہ تم سے اور تم کو گمراہ کرنے سے غافل نہیں، یعنی ہم کو نہیں معلوم لیکن وہ بھٹکانے کے وہ بھٹکا سکتا ہے ہم کو نہیں معلوم وہ کیسے بھٹکاتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کیسے بھٹکانا ہے۔ جو ایسا دشمن ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہو اور ہماری نظر سے اس پر نہ پڑے تو اس کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے تم کو بہت مستعد تیاری سے رہنا چاہیے اور اس سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے اور بہت اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے لباس کے تعلق سے، یہاں پہ جو ہے نا لباس آیاتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کی حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب نیا لباس یا دھلا ہوا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اوار بہ اوراتی واتجمل بہ فی حیاتی، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ کو ایسا لباس پہنایا کہ ڈھانکتا ہوں میں اس سے اپنا ستر اور زینت کرتا ہوں اس سے اپنی زندگی میں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کرتا پہنتے ہوئے جب کہ گلے تک وہ پہن لیا یہی دعا پڑھی، یعنی الحمدللہ الذی کسانی، جو پوری کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر فرمانے لگے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور اس کے گلے تک پہنچنے ہی یہ دعا پڑھے، پھر پرانا کپڑا
اللہ کے راستے میں دے دے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کو پناہ میں لے لے گا اور اللہ اس کی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو حفاظت کرے گا زندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی۔ دیکھیں کتنی آسان ہے، ایک چھوٹی سی دعا، آپ جب نیا کپڑا پہن رہے ہیں اگر آپ دعا پہن لیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور جو ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ہم اس کو کوشش کرنا کہ ہم اس دعا کو بھی ہم یاد کریں گے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے دیکھا، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے وہ ہو جو اللہ نے نہیں کہا، تم اللہ کے طرف منسوب کر کے یہ بات کرتے ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اور کہہ دیجئے حکم دیا ہے میرا رب نے انصاف کا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور کیا کرو، اور قائم کرو اپنے چہرے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ کما بداکم تعودون، تمہاری ابتدا کی پیدا کی اور دوبارہ پیدا ہوں گے ہم۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، ہدا فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور بعض کو کیا ہے ہدایت گمراہی پہ ڈال دیا ہے، ثبوت ہو چکا ہے کہ بعض پر گمراہی اللہ نے ڈال دی ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، بعض لوگوں کو تو حق تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور بعض کو گمراہی دی، ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا، جو گمراہ ہوئے ہیں وہ کیا کریں دوست بنا لیے شیطانوں کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کریں انہوں شیطان کو اپنا دوست بنائے، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں گناہ کر کے کہ بھئی ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیت میں فحش اور بے حیائی کے کاموں سے اشارہ ہے مشرکین مکہ جو تھے کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر برے اپنے کپڑے نکال کے طواف کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں طواف کریں گے۔ ان کا یہ دستور تھا، ان کا جو ہے نا یہی کام تھا کہ قریش کے سوائے تمام اہل عرب بیت اللہ کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں کرتے تھے، صرف قریش کے علاوہ بقیہ سارے مکے کے جو مشرکین تھے وہ سب برہنہ بغیر کپڑوں کے جو ہے طواف کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کپڑے جنہیں پہن کر خدا کی نافرمانیاں کی ہیں اس قابل نہیں رہے کہ انہیں پہنے ہوئے طواف کر سکیں۔ اب ان کے یہ بات تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کپڑے پہن کے ہم گناہ کرے ہیں تو یہ گناہ آلود کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے اللہ کا طواف کریں، اسی لیے وہ کپڑے پورے نکال دیتے تھے جس میں گناہ کیے ہیں، پھر وہ جو ہے بغیر اس کے کرتے تھے، صرف قریش اپنے کپڑوں میں طواف کرتے تھے، اور جن لوگوں کو قریش کپڑے بطور ادھار دیں وہ بھی ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کر سکتے تھے، اور یا جو ہے نا وہ قریش کے کپڑے پہن کے طواف کرتے تھے، یا وہ شخص کپڑے پہنے طواف کر سکتا تھا جس کے پاس نئے کپڑے ہوں، یا پھر کمپلیٹ نیو کپڑے پہن کے وہ طواف کرتے تھے۔ اب جس کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور قریش بھی ادھار نہ دیں تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ننگا ہو کر طواف کرتا تھا، مرد ہو یا عورت سب۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیات میں سے ہے۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، بہترین لباس پہن کر جایا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو، اننیسیسری جو ہے نا خرچ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فضول خرچی کرنے والوں کو، اننیسیسری خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اننیسیسری خرچ کرنا ہر چیز میں ہوتا ہے، پیسے میں، پانی میں، کپڑے میں، کوئی بھی چیز میں اننیسیسری خرچ کر رہے ہیں، کھانے میں، سب یہ جو ہے نا فضول خرچی ہوگا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق،
اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، وہ شخص نے حرام کیا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء دنیائی زندگی میں اہل ایمان کے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نے حلال کی ہیں یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور قیامت کے روز خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور کیا ہے، ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھدار لوگوں کے واسطے، جو سمجھنے والا ہے، جو عقل رکھنے والا ہے، ان کے لیے صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ جن کی عقل ہے وہ سمجھ لیں۔ مشرکین کی بے تعدلیوں کے جواب میں یہ مشرکین جو ہے جاہلیت میں اپنے کپڑوں میں نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے تھے، اس لیے طواف کعبہ کے وقت انہیں اتار کر الگ رکھ دیتے تھے، جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، وہی پھر مور ڈیٹیلز میں ہے یہاں پہ۔ تو کھاؤ پیو اور پہنو، کلو واشربو ولا تسرفو، جو آیت پڑھے ہم نے، اسراف نہ کرو۔ اسراف کے معنی ہیں حج سے، یعنی کہ اوور ایٹنگ جیسے کہتے ہیں نا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی کئی صورتیں، مثلا حلال کو حرام کر لے، یا حلال سے گزر کر حرام سے بھی رک جائے، یعنی بعض حلال چیز کو بھی نہیں کھاتے نہیں پیتے، وہ بھی تجاوز ہے سے جو اللہ نے بتایا ہے، اس کو وہاں تک تو آپ جا سکتے ہیں۔ اناپ شناپ بے تمیزی اور ہرس سے کھانے گر پڑے، خوب کھائیں، یا بدون اشتہا کے کھانے لگے، یا دل ابھی آپ کو کھانے کی چاہت نہیں ہے، آلریڈی بھوک نہیں لگ رہی لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں، یا وقت بے وقت نا وقت جب بولے جب کھا رہے ہیں، یا اس قدر کم کھائے جو صحت کے جسمانی کے لیے، یہ بھی جو ہے نا، یہ ہے اگر سے جو ہے آپ بالکل کم کھا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے جسمانی، کم بھی نہیں کھانا ہے، اوور ایٹنگ بھی نہیں کھانا ہے، جس سے جسم آپ کا کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ جیسے آج کل جو ہے ڈائٹ کرتے ہیں، ڈائٹ کی بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے وہ بھی اس دین میں منع ہے، جسم سے جو باڈی کو نقصان پہنچتا ہے ویسا ڈائٹ کرنا بھی نقصان دہ ہے۔ آیت خذو زینکم عند کل مسجد، مسجد میں جو ہے نا اپنی اچھی زینت کر کے جاؤ۔ یہ آج کل جو ہے نا خاص طور پہ سعودی عرب میں بہت خراب معاملہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جو نائٹ کے ڈریس ہوتے ہیں اسی پر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا کچھ ڈیٹیل آئی ہے اس میں، تو مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، ہر نماز کے بعد اپنے مزین کیا کرو، اچھے اپنے لباس صاف ستھرے، سب سے جو بہتر آپ کا لباس ہے، گھر میں پڑھنے والے بھی اپنا اچھا لباس پہنے، میں اس سے پہلے بھی شاید یہ کہہ چکا ہوں، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لیا کرو، ہو سکا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت سے مراد مفسرین کے نزدیک لباس ہے کہ جس سے سطر چھپ جائے، سطر جو مرد آدمی کا جو سطر ہے وہ ڈھکنا چاہیے، یعنی مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک، عورتوں کے لیے سارا بدن، صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور پیر جو کہتے ہیں ہم لوگ قدم، اس کو چھوڑ کے بقیہ سب چھپنا چاہیے۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب طواف کو یا نماز کو مسجد میں آؤ تو لباس پہن کر آؤ، بغیر لباس کے نہ آؤ۔ اس آیت کی روح سے ہر نماز کے وقت سطر ڈھانپنا فرض ہے، مگر بعض علماء نے زینت سے مراد مکمل لباس لیا ہے، عمدہ، نفیس، اچھا کپڑے پہننا، نہانا، خوشبو لگانا مراد ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مسجد میں آنے اور خدا کی عبادت کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا سطر چھپا لے۔ جیسے آپ کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہیں تو آپ کیسے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی عظیم الشان ذات مبارک ہے تو ان کے پاس جب جا رہے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے، پورے اچھے کپڑے اپنے پہن کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے پہن کے جانا ہے۔ یہاں پہ اور ایک دوسری سر اور کوہنیاں ننگی کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ نماز میں صرف سطر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا ارشاد ہے، اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا مونڈھے یا کوہنیاں یعنی ہاف شرٹ جو ہے وہ بھی پہن کر پڑھنا مکروہ ہے، خواہ قمیص ہی نیم آستین ہو یا آستین چڑھائی گئی ہو، یا آستین لوگ چڑھا لیتے ہیں تو ایسے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے مرد آدمی کے لیے۔ بہرحال نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر
آدمی اپنے دوست اور عوام کے سامنے نہ جاتا ہو، یعنی ایسے کپڑے پہن کے جس کو شرم آتی ہے، جو دوست کے پاس یا کوئی آ رہا ہے تو آپ جلدی اچھے کپڑے پہن کے نیچے جاتے، یا آپ دعوت میں جاتے، ویسے کپڑے آفس کو جب جاتے آپ اچھے کپڑے پہن کے جاتے. اب آفس کو جو بولے وہ کپڑے پہن کے جو نہیں جاتے اس سے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے اگرچہ پورے آستین بھی ہو، یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹی دستی رومال باندھ لینا. کوئی سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے ایسی جو ہے نا اپیئرنس پہ نہیں جانا پسند کرتا، تو اللہ رب العزت کے دربار میں جانا کیسے پسندیدہ ہو سکتا ہے. سر مونڈے کوہنیاں کھول کر نماز مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے ہے. زینت جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کی جو ہے نا یہ اس میں شامل ہے. یہ اگر زینت آپ ان چیزیں نہیں کریں گے تو وہ زینت نہیں ہوگی. اب یہاں کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے، یعنی کہ جتنا آپ کو زندگی کے لیے ہے وہ کھانا ضروری ہے. دوسرے یہ کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، کوئی چیز جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے کہ یہ حرام ہے، اس کو جو ہے نا حلال معلوم ہے آپ کو یہ حلال ہے تو پھر اس کو حرام نہیں سمجھنا. تیسرے یہ کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کر دیا اس کا استعمال اسراف و ناجائز ہے. جن چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی اسراف اور ناجائز ہے. چوتھے ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حرام سمجھنا یا حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے. پانچویں یہ کہ پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے. چھٹے یہ کہ اتنا کم کھانا جس سے کمزور ہو کر یعنی کہ دوسری عبادات کرنے میں گھر کا کام کاج کرنے میں تکلیف ہو جائے اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے. ساتویں یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا یہ بھی اسراف ہے. آٹھویں یہ کہ جب کبھی کسی چیز کو جی چاہے تو ضرور ہی اس کو حاصل کرے یہ بھی اسراف ہے. جب دل چاہا تو لازم کھانا ہی کھانا ہے تو یہ بھی اسراف میں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے اس کو ضرور ہی پورا کرے. اللہ اکبر. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. یعنی کہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ سوئی کا ناکا جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں جو ہے اونٹ تو جا ہی نہیں سکتی. یعنی کہ اتنا مشکل جیسے اونٹ نہیں گزر سکتا اتنا ہی مشکل یعنی کہ امپاسبل ہے کہ وہ جنت میں جائے. وہ کذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں بدلہ دیتے ہیں مجرمین گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور کیا کریں گے ان کے لیے آگ ہے دوزخ کا بچھونا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا دوزخ میں، اور ان کے بچھونا اور ان کے اوپر بھی اوڑھنا کیسا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا. اللہم اعذنا منہم. وکذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والا ظالم گناہ گاروں کو، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت یعنی اس کے جتنی کیپیبلٹی ہے اچھے ہم بوجھ نہیں ڈالتے. جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں کسی پر، مگر اس کی وسعت، وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے بیر کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنت والے اور اس میں کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے، اس میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کی طاقت میں ہے، جو یعنی کہ جو ہر انسان جو آسانی سے کر سکتا ہے وہی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے اپنے آپ پر بوجھ ڈالنے کا دین میں ہے ہی نہیں. ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، بلکہ بندہ جتنا برداشت کر سکے اسی کا حکم دیا ہے. ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا،
اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے۔ جیسے اب بھائی سال بھر کے روزے نہیں ہیں، ہم کو صرف 1 مہینہ روزہ رہنا ہے، بندے کو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، وہ بھی جو ہم کو رکعت بنائے۔ ایسا نہیں کہ آپ دن تام نمازیں پڑھتے رہیں۔ آپ کھانے کے بھی آپ کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی عبادات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، برداشت سے آپ کو بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے پر اجر دیا ہے۔ نماز کے لیے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے ضرور، لیکن بندہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی ہے، جو اللہ کی محبت، نبی کی محبت دل میں رکھتا ہے، اس کے لیے سردی ہو، گرمی ہو، ٹھنڈک ہو، رات میں کبھی بھی سو، وہ برابر اٹھ جاتے ہیں، اس کے پہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 قدم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، اہل جنت جو جنت میں رہنے والے دوزخ والوں کو پکاریں گے، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے تو اس کو واقع پایا، وہ ہم کو مل گیا، اس کے مطابق جو اللہ نے ہم کو وعدہ کیا تھا۔ سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اس کو مطابق پا لیا؟ یہ سوال کریں گے ان سے۔ قالوا نعم، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اور پھر کیا ہوگا، ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو لوگ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھ چیزیں جو ہے نا، ڈھیل پیدا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے ڈھیل اس میں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت میں کیا ہے، کافر تھے، آخرت کے کافر تھے، یعنی کہ مر کے اٹھنے کا ان کو ایمان ہی نہیں تھا اس پہ ان کو۔ یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف جو ہم نے سورت کا نام ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار جس کا نام اعراف ہے، ایک دیوار ہے جو یہ سورت کا ہم نام پڑھ رہے ہیں جو اعراف ہے۔ جنت ایک طرف ہے، جہنم ایک طرف، بیچ میں جو ہے ویسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ بھی برابر تھے اور نیکیاں بھی برابر تھے۔ جن کے گناہ کا زیادہ تھے وہ جہنم میں چلے گئے، جن کے نیکیاں زیادہ تھے وہ جنت میں چلے گئے، جن کے برابر ہو گئے وہ اعراف پہ کھڑے ہیں۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل، بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم پہ جنت میں ڈال دیں گا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور کیا ہوگا، اعراف کے اوپر، اعراف کے اوپر کیا ہوگا، آپ کو اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے پہچان لیں گے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ اعراف پہ جو کھڑے ہوں گے، اعراف پہ وہ لوگ کیا کریں گے، جنت والوں کو پہچان لیں گے ان کے پیشانیوں کے ذریعے، اور پھر ان کو سلام کہیں گے السلام علیکم۔ یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور کیا ہے، وہ اہل جنت میں نہیں جائیں گے اعراف میں جو لوگ ہیں، اور وہ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پڑیں گی، دوزخ والوں پر پڑیں گی، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم، تو کیا کہیں گے، جب ان کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں نہ بنانا ان ظالم لوگوں میں سے، ہمیں شامل نہ کرنا ان ظالم لوگوں میں سے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، پھر کیا ہوگا، اور پکارنے والا پکارے گا کو جن کو ان کے پیشانیوں سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، جن کی نسبت قسم میں کھا کھا کر کہا کرتے تھے
کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے گا. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. پھر کیا ہوگا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے، تم کو نہ خوف ہوگا کوئی اور نہ تم غمگین ہوں گے، تم اب جنت میں چلے جاؤ. اعراف اور اہل اعراف گزشتہ آیت میں اہل جنت کے بارے میں، اہل دوزخ کے بارے میں بات ہوئی. اب جنت اور دوزخ کے درمیان درجہ اعراف کا بیان ہو رہا ہے، اسی لفظ سے اس صورت کا نام ہے. حضرت حذیفہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود مختلف صحابہ جو ہے نا، ان کا قول ہے کہ یعنی وزن اعمال کے بعد جن کے حسنات بھاری ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جن کے گناہ غالب ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ دوزخی ہوں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اللہ اکبر. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے جنت والوں کو، ہم پہ اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا ہم کو کچھ ہی چیز دے دو جو اللہ نے تم کو دی ہے. جنت والے کہیں گے قالوا ان حرمہم علی الکافرین، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام رکھا ہے، حرام کر دیا ہے کافروں کے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو لوگ انہوں نے بنا لیا تھا، وہ لوگ جو انہوں نے بنا لیا تھا اپنا دین کھیل کود تماشا، وغرتہم، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی میں ان کو دھوکے میں پڑ گئے تھے وہ، کہ بولے کہ اب تو مرنا ہی نہیں ہے ہم کو، یہی ہے جو بھی عیش کرنا ہے کر لے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. یہاں تو اپنی زندگی بے ترتیب اللہ کو بھلا کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے ہم زندگی گزار رہے تھے، کھیل کود تماشا میں لگے ہوئے تھے. جیسے آج ہمارے بچے بھی جو ہے نا بہت سارے گیمز میں اتنے مہو ہیں، نمازوں کا خیال نہیں ہے، کنٹینیوسلی کھیلتے بیٹھے ہیں. آپ کے واٹس ایپ پہ جو میسیجز میں اتنا وقت گزار رہے ہیں، کھیل کود تماشا. بعض تو آگے بڑھ کے پھر یہ کھیل کود تماشا اور زیادہ کی طرف جائے گا. تو ایسی زندگی گزارنے کا جو ہے نا یہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ زندگی تو آنے والی آخرت کی شروع ہونے والی ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ہوگا آپ لوگ کو کہ یہ سمندروں کی طرح جتنا پانی ہے اس میں ایک قطرہ جو ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور اس سمندروں میں بھرا ہوا پانی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا، اور جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ہم ان کا نام نہیں لیں گے، اس دن کا نام بھی وہ بھلا دیے تھے، اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور کیا ہم جو خود ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کیے تھے لیکن اس کا وہ انکار کرتے تھے. صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، کیا عزت آبرو نہیں دی تھی، کیا تجھے گھوڑے گاڑیاں اونٹ تیرے کو نہیں دیے تھے، اور کیا قسم کی راحتیں تیرے لیے مہیا نہیں کی تھیں. وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار بے شک یہ سب باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ بندہ عرض کرے گا یہ بات تو نہ تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم بھی تجھے ایسا ہی بول جائیں گے جیسا تو ہم کو بلایا تھا. جہنم میں ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی. یہاں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے اس دن یعنی روز قیامت کے ملنے کو بھلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فراموش اور نسیان سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح روز قیامت کو وہ لوگ بھول گئے تھے، کوئی عمل خیر نہ کرتے تھے اور قیامت کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہ کی تھی اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بھوکا پیاسا دوزخ میں چھوڑ دیں گے. اور جس طرح بھولنے والا بھولے ہوئے کی مدد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور ان کی فریاد بھی نہیں سنیں گے. کافروں کی دو صفات لکھی ہیں مفسرین نے. یہاں اہل جنت نے کافروں اور دوزخیوں کی دو صفات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے جنت کی ہر چیز ان پر حرام کر دی جائے گی. ایک صفت تو یہ بیان کی کہ ان دوزخیوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا،
دوسری صفت یہ بیان کی کہ جس کو دنیائی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اب اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں۔ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم تو اس کا کرتے ہیں کہ دین کا جھنڈورا پیٹتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں اس پہ ہم کو نظر ڈالنا چاہیے۔ کیا ہماری زندگی کھیل تماشے میں تو نہیں گزر رہی؟ تو اس کو ہم کو ٹٹولنا ہے، چیک کرنا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ چھپا دینا ہے یعنی چھپا دیتا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رات کو چھپا دیتے ہیں دن سے، دن کو ڈھانک دیتے ہیں رات پہ۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور کیا ہے؟ یہ سان، چارے، ستارے، یہ سب جو ہے نا چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا، حکم دینا، یعنی کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، حکم دینا بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ دعا کے دو تھوڑا سا میں اس میں استوا سے جو ہے نا مراد یا آیت میں جو استوا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا عرش پہ استوا ہوا، یعنی سیدھا ہونا، قائم ہونا، قابو پانا۔ اور بعض اوقات اس کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور مکان سے پاک ہے، فزیکل جو ہے جسم سے اللہ پاک ہیں، اس لیے اس کے یہ معنی سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، عاجزی ظاہری بھی کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، یعنی کہ آواز سے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقع اللہ تعالی انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور درستگی کے بعد اس کو اچھا کرنے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اللہ سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ دعا کے دو اہم ادب ہے، ادعوا ربکم، یعنی پکارو اپنے رب کو اپنی حاجات کے لیے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے۔ آپ کی اگر سے چپل بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اور آپ کو کوئی اچھی جاب بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، آپ کو رزق چاہیے کشادہ تو بھی اللہ سے مانگو۔ سب سے پہلے اللہ سے مانگو، پھر اپنے گھر والوں سے مانگو۔ پہلے جو ہے اللہ سے مانگو، پھر گھر والوں کو بتاؤ یہ چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دعا کے دو اہم آداب ذکر فرمائے ہیں، تضرع خفیہ، تضرع کے معنی عاجزی، انکساری، یعنی آپ کو جو ہے نا لہجہ بھی آپ کا عاجزی کا ہونا چاہیے، اور آپ کیا کرنا ہے، اظہار بھی آپ کے اپنے آپ کے بدن کا ایسا محسوس ہو کہ عاجزی محسوس ہو، تن کے جیسے مانگتے ویسی بات نہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے مانگے۔ پوشیدہ، چھپا ہوا، چپکے چپکے دعائیں کریں۔ پہلی ضروری ہدایت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اظہار کرے دعا کا، یعنی الفاظ بھی عاجزی انکساری والے ہوں، لہجہ بھی محبت والا عاجزی انکساری والا ہو، اور جو ہے آپ کی دعا بھی کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کی بھی جو ہے نا عاجزی اور انکساری والی لگے۔ جیسے مثال کے طور پہ فقیر جب مانگتا ہے تو کیسے اس سے مانگتا، دے دو اماں، آواز بھی بنا دیتا، اپنے جسم کو بھی ڈھیلا ڈال کے تھوڑا سا یہ کر دیتا، کمزور بتاتا۔ تو اسی طریقے سے ہم جب اللہ سے مانگیں گے تو الفاظ بھی اچھے ہو، آپ ان سے عاجزی انکساری ظاہر ہو الفاظ میں بھی اور آپ کے لہجے میں بھی، آواز میں بھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو یہ دعا قریب قبول کے ہوتی ہے۔ حد سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ حد سے آگے بڑھنا خواہ دعا میں ہو یا کسی دوسرے عمل میں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ آگے بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دین کے نام پہ بھی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں باؤنڈریز، اسی کے اندر رہنا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا تمام معاملات ہوں عبادات کے، اس سے آگے بڑھ جانا گناہ بن جاتا ہے۔ دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا یہ دعا بھی لفظی تکلفات
خافیہ ردیف آپ کے ردم میں دعا کر رہے ہیں، آپ کا خشوع ختم ہو گیا تو بیکار ہے دعا آپ کی. غیر ضروری شرطیں لگائی جائیں. تیسری صورت تجاوز کی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بددعا کریں، عام لوگوں کے لیے بددعا، یہ سب لوگ مر جائیں، سب لوگ کو بیماریاں آ جائے، ایسی وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی چیز مانگے جو عام لوگوں کے لیے مضر ہے، بعض لوگوں کے لیے مضر رہتی چیزیں وہ مانگے. آپ بولے کہ بھائی زبردست بارش ہو جائے ہمارے کو اللہ بول کے ہم مانگ رہے، ہم تو بڑے بڑے مکانات میں ہیں لیکن وہ بیچارے جو غریب ہے وہ ڈوب جائیں گے. ایسا پانی بہ جائے، پورے روڈوں پہ پانی آ جائے، تو یہ ایسی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. دعا میں بلا ضرورت بلند آواز سے بھی دعا نہیں کرنا چاہیے، اننیسیسری چیخ کے دعا مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دعا میں ایسی باتیں طلب کرنا جو عقلاً محال ہے، ایسی دعا بھی نہیں کرنا کہ اللہ میرے کو آسمان پہ چڑھنا آ جائے، ہوا میں اڑنا آ جائے، یا پانی پہ چلنا آ جائے. اس قسم کی دعا بھی نہیں کرنا جو نہیں پاسبل نہیں ہے، جو عام پاسبل نہیں ہے، ان چیزوں کی دعا نہیں کرنا چاہیے. گناہوں کی دعا نہیں کرنا چاہیے، میرے کو یہ گناہ کرنا ہے، میرے کو چوری کرنا میں کامیابی دے دے، اس قسم کی وہ بھی دعا نہیں کرنا چاہیے. حج سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دعا میں دوسری چیز یہ ہے کہ امید بھی رکھنا ہے اللہ سے کہ میری دعا کو سننے والا صرف اللہ ہے. وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف سے، ڈرتے ہوئے، ہو سکے تو 2 آنسو نکال دو، یعنی تو کم سے کم اپنی صورت بنا دو روتی ہوئی، امید کے ساتھ، یعنی اللہ ہی دینے والے ہی امید ہو. خوف ہو تو اللہ سے ہو، اور تمہاری امیدیں بھی اگر کسی سے وابستہ ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہوں. گویا اللہ کو پکارو تم اس احساس کے ساتھ کہ تم کو دینے والا، کامیابی دینے والا صرف اللہ کی طرف سے پہنچ سکتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے پہنچ سکتی ہے. ورنہ جہاں تم اس کی تائید و توفیق سے محروم ہوئے، اللہ سے اگر سے محروم کر دیا اللہ، تو کوئی دینے والا نہیں ہے آپ کو. تو اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا دعا کریں اچھے طریقے سے، اور کیا بولتے ہیں امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری پوری کرے گا، ضرورتیں پوری کرے گا. اخیر میں یہ بتلا دیا گا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں، اللہ والوں، جو دیندار ہوں گے، جو اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں، ان کے قریب ہے. رحمت کس کے قریب ہے؟ ان کے قریب ہے جو اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں. تھوڑا سا آج 15 منٹ بڑھ جائیں گے شاید، تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اور کیا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. انی اخاف، مجھ کو میں ڈرتا ہوں، علیکم عذاب یوم عظیم، کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. نوح علیہ السلام دعوت دے رہے لوگوں کو. قال الملأ من قومه انا لا نراك في ضلال مبين، کہا ان کے سرداروں نے، ان کے جو قوم کے سردار تھے وہ بول رہے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. قال یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں، لیکن میں پروردگار کا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں. ابلغکم، میں تم کو پہنچاتا ہوں رسالاتی، پیغام، ربی، میرے رب کا، اپنے رب کا، وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، واعلم، اور جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، کیا ہے، اور جانتا ہے اللہ جو تم نہیں جانتے، اور جو اللہ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی تو ہوئے، مگر پہلے رسول حضرت نوح ہیں. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یونس کیا ہے ان کا نام، ادریس علیہ السلام، مختلف رسول آئے، نبی آئے. رسول جو ہے نا، صرف رسول جو ہے جن کو جو شریعت دی جاتی، وہ آگے ڈیٹیل آئے گا، ان کو رسول کہتے ہیں، جن کو کتاب دی گئی یا جن کو شریعت دی گئی. تو نوح علیہ السلام رسول ہیں. رسول اور فرق کیا ہے؟ جس پر خدا کی وحی نازل، اللہ کی وحی نازل ہوتی، وہ نبی ہے، اور جس کو جدید یعنی کہ نیو شریعت، کتاب یا نئی جو ہے نا شریعت ملتی ہے، وہ رسول ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 43 ٹائمز آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. آپ کو نبوت کس عمر میں ملی؟ اس کو نبوت جو ہے آپ کو 50 سال میں لکھا ہے بعض جگہ پہ، بعض میں 100، بعض میں 250 سال. حضرت نوح علیہ السلام اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے پکارتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10
ایسے پیڑھی گزرے ہیں کہ ساری اولاد ماشاءاللہ سے توحید پر قائم تھے. بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بت پرستی کی ابتدا حضرت ابن عباس کے بیان کے مطابق یوں ہوئی کہ بعض صالحین یعنی نیک لوگ جب کا انتقال ہو گیا، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے، یعنی یہ چار جو ہے بڑے نیک لوگ تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو کیا کرے، وہ لوگ تصویریں بنا لیے، ان کی شکل کی تصویر بنا کے کیا کرے، ان کی عبادت وغیرہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے تصویر بنائے. اس کے بعد کیا کرے، ان تصویروں کے موافق مجسمے جیسے تصویریں تھے پھر اس کو آئیڈلز میں تبدیل کر دے کے آئیڈلز بنا دیے. اس کے بعد کیا ہوا، وہ کرنے کے بعد اسی کے نام پہ ان کو موسوم کر دیے، یعنی کہ ان کے نام رکھ دیے، یہ فلانے ہیں، وہ جو نام ہم نے لیے ود، سوا، یغوث، یعوق بول کے وہ ان کے نام رکھ دیے. تو وہیں سے جو ہے نا یہ پوجا پاٹ کی اسٹارٹ ہو گئی تھی. فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. پس جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں، ان لوگوں کو جو ساتھ تھے کس میں، پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب کو لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے تھے، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو وہ اندھے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ قَوْمَهُمْ هُودًا، اب یہاں پہ ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں الہ مانتے ہو. کیا بولے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تم دوسروں کو کیوں معبود سمجھتے ہو. افلا تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے. قال الملأ الذین کفروا، پھر کیا ہے، ان لوگوں نے کہا من قومہ انا لا نراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کرتے تھے کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو. پیغمبر کو بول رہے ہیں کہ تم تو بے وقوفی میں مبتلا ہے، ہم تو تم کو دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. آپ بھی یہی سیم ریپیٹ کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کر رہے تھے. اے میری قوم، مجھے کوئی بیوقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. قوم عاد کشتی کیا ہے، نوح علیہ السلام تو کشتی بنائے تھے. قوم عاد کیا ہے، عربوں کی ابتدائی نسل ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت آج بھی علاقہ ہے اس میں آباد تھے. یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشتے تھے. کیا کرتے تھے، پتھروں کو جو ہے نا کاٹ کے بناتے تھے چیزیں. رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی. یہ پہلی پوجا دنیا میں شروع ہوئی تھی، اور اپنے طاقت کے گھمنڈ اور غرور میں ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درمندی سے سمجھایا. انہوں سمجھایا نوح علیہ السلام نے، لیکن یہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانے. وَبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ امین. میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم کو پہنچاتا ہوں. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. انہی میں سے تھے، ان کو بھیجا تھا ہود علیہ السلام کو. اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا. ان لوگوں کو دیے تھے جانشین بنایا تھا نوح علیہ السلام کے بعد. جسم کے ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بہت اونچے پورے بنایا تھا، تم کو طاقتور بنایا تھا دوسرے لوگوں سے. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں کامیاب ہو جاؤ. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان كنت من الصادقین. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟
اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو. کیا بول رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کے آؤ جو تم کہتے ہو. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ہود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر آنا طے ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل کی، جس کی تائید میں اللہ کوئی دلیل نہیں دی، اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو ناموں کے بارے میں. بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا، عذاب کا میں انتظار کروں گا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی عذاب کا انتظار کروں گا. فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. پس کیا کرے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے نجات دی، چنانچہ ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی، یعنی کہ بالکل ختم کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور مومن نہیں ہوئے. پھر یہاں سے جو ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور کیا ہے سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہاں صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سیم الفاظ یہاں پہ بھی وہی ہیں. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں. قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، کھلے دلیل آئے ہیں، کھلے واضح نشانیاں آئے ہیں. ہادی ناقۃ اللہ لکم، یہ جو ہے کیا ہے، اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے پاس ایک نشانی بن کر آئی ہے. آیتن فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم. اور کیا ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا نہیں، اسے ٹچ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي، اور وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جان نشین بنایا، قوم عاد کے بعد ان کو جان نشین بنایا تھا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کیا ہے تم کو عذاب پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور کیا ہے یہ تراش کے گھروں کو بناتے ہیں. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے تھے، بڑے بڑے محل آج بھی سعودیہ میں ہیں ان کے، جو پتھروں کو تراش کے بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے تھے. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور کیا کرو تم، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ رہو پھرو. ان کے قوم پھر کیا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے قوم کے سرداروں نے جو بڑائی، گھمنڈ، غرور کی وجہ سے ان کمزوروں سے پوچھا، اللہ ولا تعثوا فی الارض المفسدین، ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑی گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ قالوا انا بما ارسل به مؤمنین. پھر کیا ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اب یہ ہمارا 8واں پارہ ہوا، تھوڑا تیز میں نے پڑھ دیا، وقت بہت زیادہ ہوا تھا. بہرحال اب اس کے بعد انشاءاللہ 9واں پارہ پڑھیں گے. کل تھوڑا سا میں حرم شریف جا رہا ہوں تو کل کلاس نہیں ہوگی. اگر آپ لوگ رمضان میں انڈیا کے ٹائم جو ہے 2 o'clock سعودیہ ٹائم 2 o'clock اور جو ہے انڈیا میں ٹائم 4:30 سے اگر کلاس مناسب ہے آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں انڈیا سے، کیونکہ افطار وغیرہ کا تیاری رہتی ہوگی. تو مجھے میسیج کریں، اگر ہم یہ جاری رکھنا ہے تو میرے لیے پرابلم نہیں ہے. اگر آپ لوگ وقت نکال سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ویک سے 2 o'clock سعودیہ کے ٹائم اور 4:30 انڈین ٹائم سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ ہم ہماری کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ سارے
دین پہ ہم کو قائم فرما دے اور اس پہ چلنا آسان فرما دے، اور ہماری اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو دین پر قائم رکھ، سارے فتنوں سے، سارے پریشانیوں اور مشکلات سے انہیں محفوظ فرمائے، اور دین کی دعوت دینے والا بنائے انہیں، اور قرآن کو خوب سمجھنے والا اور پڑھنے والا، اس کو یاد کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی ہے۔